السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو صبح کی سوچ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں غزل اشرف اور میرے ساتھ موجود ہے حسنین لیاقت۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے اور اچھا موسم بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے کل سٹوری کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ ویدر آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا اور میں نے کہا تھا پتہ نہیں بارش ہوگی یا نہیں، لیکن غزل نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی، لیکن غزل کو بتاتا چلوں کہ بارش صرف آپ کی طرف ہوئی ہے، میری طرف ہوئی ہے، بیری انکلیو والی سائڈ پہ بارش نہیں ہوئی۔ حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف تو بارش ہوئی نہیں ہے۔ وہ جو کل کی سٹوری تھی نا، وہ حماد آج صبح آ کے ایسی بات کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے، سٹوریز تو ہم روز پڑھ لیتے، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ساون کی بارش ایسی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ ہوتی ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی، اور لوگ یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پریڈکشن کس وجہ سے ہوئی یا کس علاقے کے لیے۔ تو ساون میں آپ کو پیچز میں بارش نظر آتی ہے، ایک علاقے میں ہوگی، اس سے 5 کلومیٹر بعد آپ کو بارش نظر نہیں آتی، اور اسی طرح سے دوسرے علاقے میں آپ کو بارش نظر آئے گی، لیکن وہ بھی پیچز میں اور سپلٹ ہوتی ہے بارش۔ سو آپ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ آج صبح ہم نے خبر بھی سنی، آپ بھی سن چکے ہوں گے کہ دستخط فائنلی ہو چکے ہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی، ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان، ان کی جانب سے بھی وہ دستخط کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مطلب کہ فارملی سارے معاملات ہو چکے ہیں، اب وہ ایک تقریب میں جا کے تمام تر چیزیں کریں گے۔ لیکن اس دستاویز میں کیا کچھ ہے، اس کو امریکن میڈیا سامنے لایا۔ امریکن میڈیا ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت MOU کو باضابطہ اس کا جو متن ہے وہ سامنے لے آیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار نے ان کو 14 نکات پر مشتمل اس دستاویز کو پڑھ کر سنایا، جس میں آبنائے ہرمز کی بحالی، ایران پر مالی پابندیوں میں نرمی اور جوہری پروگرام سے متعلق آئندہ مذاکرات کے نکات بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس دستاویز کو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اینڈ اسلامک ریپبلک آف ایران کا عنوان دیا گیا ہے۔ اس یادداشت کے مسودے کے 14 نکات کچھ اس طرح سے ہیں۔ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران اور ان کے اتحادی اس MOU پر دستخط کر کے موجودہ جنگ میں تمام محاذوں بشمول لبنان میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے آئندہ ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ یا فوجی کارروائی کا آغاز نہ کرنے، طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کرنے اور لیبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کا عہد کرتے ہیں۔ حتمی معاہدہ ان نکات کی توثیق کرے گا۔ دوسرا، امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے اور اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر تیسرے کی بات کی جائے تو دونوں ممالک 60 دن کے اندر حتمی معاہدہ طے کرنے کے لیے مذاکرات کریں گے، جس میں باہمی رضامندی سے توسیع ممکن ہے۔ چوتھا، اس MOU پر دستخط کے فوراً بعد امریکہ ایران کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا اور 30 دن میں مکمل طور پر ختم کر دے گا، اور اس دوران جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کی سطح کے مطابق بحال کی جائے گی۔ حتمی معاہدے کے بعد 30 دن میں امریکہ اپنی افواج ایران کے قریب سے ہٹا لے گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ پوائنٹ جب آپ پڑھ رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس پر پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ پیس ٹاکس بھی ہوئی تو کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ تھا جو رہ جاتا تھا، جس پر یہ خدشات تھے کہ یہ تحفظات بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایران کی جانب سے تھے، کچھ امریکہ کی جانب سے تھے، اور اسرائیل تو ویسے ہی نہیں چاہتا تھا اور ابھی بھی وائلیشن کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا 5واں پوائنٹ میں ڈسکس کروں، جس میں یہ بتایا کہ ایران اس MOU پر دستخط کے بعد 60 دن تک خلیج فارس سے خلیج عمان تک تجارتی جہازوں کی بلا معاوضہ محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا۔ 30 دن کے اندر تکنیکی اور عسکری رکاوٹوں کے جو ہے وہ اس کو دور کیا جائے گا اور پھر بارودی سرنگوں کو ہٹایا جائے گا۔ ایران سلطنت عمان کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام پر علاقائی ممالک کے ساتھ بات چیت بھی کرے گا۔ اسی طرح سے اگر اس کا 6 پوائنٹ دیکھیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کم از کم $300 ارب کے منصوبے پر کام کرے گا تاکہ ایران کی تعمیر نو اور معاشی ترقی کو فروغ دیا جا سکے، جس کا طریقہ کار 60 دن میں طے ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے امریکہ تمام پابندیاں ختم کرے گا، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، IAEA بورڈ آف گورنرز اور اس کے ساتھ یک طرفہ امریکی پابندیاں شامل ہیں۔ یہ کام ایک متفقہ شیڈول کے تحت انجام دیا جائے گا۔ ایران اس بات کی دوبارہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہ بنائے گا، نہ حاصل کرے گا، اور جو افزودہ یورینیم ہے اس کے ذخائر کے حوالے سے دونوں ممالک ایک متفقہ طریقہ کار طے کریں گے، جس میں IAEA کی نگرانی اسے کم درجے پر لایا جائے گا۔ مزید جوہری امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ اسی طرح سے اس کا 9 پوائنٹ ہے، جس میں حتمی معاہدے تک دونوں ممالک موجودہ صورتحال برقرار رکھیں گے۔ ایران اپنے جوہری پروگرام کی موجودہ سطح برقرار رکھے گا، جبکہ امریکہ نئی پابندیاں
سرمایہ عائد نہیں کرے گا اور نہ ہی اضافی افواج تعینات کرے گا. بالکل ایسے ہی دستخط کے فوراً بعد امریکی محکمہ خزانہ ایرانی تیل پیٹرولیم مصنوعات اور متعلقہ خدمات بینکنگ انشورنس ٹرانسپورٹ وغیرہ کے لیے اجازت نامے جاری کرے گا. امریکہ ایران کے مجمد اثاثوں کو استعمال کے لیے دستیاب بنائے گا. ان فنڈز کے اجرا کا طریقہ کار مذاکرات میں طے کیا جائے گا اور ایران کا مرکزی بینک ان کے استعمال کا تعین کرے گا. اس ایم او یو اور مستقبل کے معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا اور اس ایم او یو پر دستخط اور اس کے نکات 1، 4، 5، 10 اور 11 پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد باقی نکات پر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے اور حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد کے ذریعے کی جائے گی. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ تمام تر پوائنٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کل 19 تاریخ ہے اور کل اس معاہدے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا ورجن سٹاک میں. اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ریلویز کے حوالے سے کیونکہ پاکستان ریلویز نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور کامیاب کمرشل آؤٹ سورسنگ کرتے ہوئے 5 اہم ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ تقریباً آپ کی کہیں کہ +11 ارب روپے میں نجی شراکت داروں کی سپرد کر دی ہے. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے انہی ٹرین سے سالانہ تقریباً 8 ارب روپے آمدن حاصل ہو رہی تھی جس سے اس نئے معاہدے کی اہمیت اور مالی فوائد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ عوام ایکسپریس ملت، پھر اس کے ساتھ ملت ایکسپریس اور اس کے ساتھ کراکرم ایکسپریس اور اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جائیں گی، جبکہ میاں والی اور نارووال پیسنجر ٹرینوں میں بھی نجی شعبے کی شمولیت کے ذریعے سہولیات بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی. اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ریلویز رواں سال پہلی بار 1 خرب روپے سے زائد ریونیو حاصل کرے گا. اسی پر آج ہم بات کریں گے اور اسی پہ بات کرنے کے لیے طارق انور سپرا صاحب موجود، کمرشل مینیجر پاکستان ریلوے. سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. سب سے پہلے تو مجھے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے بتائیے گا، دنیا کے تمام تر ملکوں میں یہ پریویل کر رہا تھا، انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح کا ہمیں فارمولا پہلی دفعہ ہی پاکستان ریلوے میں نظر آیا. اس کی ضرورت کیسے پڑی اور یہ جو 8 ارب روپے آپ کی سالانہ آمدن تھی اور آپ کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ 11 ارب روپے کی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ جی گیونگ اس اپرچونٹی جی. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اوبیسلی ایک جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارا ایک مین فریم ورک ہے جس کے تحت تمام جو ہمارے ادارے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو ہے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. اس میں جو فیڈرل منسٹر فار ریلویز ہیں حنیف عباسی صاحب، اس کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ کیونکہ بیسیکلی آپ اگر میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ایز اے ریگولیٹر ہوتا ہے. جو بزنس ہے وہ اوبیسلی ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہو تو وہ اس میں بہتری جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے. جہاں تک پاکستان ریلویز کی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا تعلق ہے تو اس میں ہم لوگ پہلے بھی اس پی 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 موڈ کے تحت گاڑیاں جو ہیں کمرشل مینجمنٹ ان کی آؤٹ سورس کر چکے ہیں. شالیمار ایکسپریس ایک فلیگ شپ ٹرین ہے جو کہ پہلے ہی پبلک پارٹنرشپ کے تحت چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری بدر اور غوری فیصل آباد روٹ کے اوپر چل رہی ہیں. لیکن جہاں تک یہ اس موجودہ آؤٹ سورسنگ کا تعلق ہے تو یہ انپریسیڈنٹڈ اس لحاظ سے ہے کہ یہ ایک اپنے والیوم کے اعتبار سے اور گاڑیوں کی سلیکشن کے اعتبار سے یہ بڑی یونیک تھی. اس میں 5 گاڑیاں جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم ہم نے ان کی جو کمرشل مینجمنٹ ہے وہ آؤٹ سورس کی ہے اور ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوانٹم جمپ ہے پاکستان ریلوے کے پیسنجر بزنس کے حوالے سے. اس میں جو مین چیز جو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گاڑیوں کی کمرشل مینجمنٹ کو آؤٹ سورس کرتے ہیں تو آپ کو نئے تجربات، بہتر پبلک جو ہے وہ فیل اور بہتر سفری سہولیات میسر آتی ہیں کیونکہ بہترین ڈائننگ کارز اور اس کے علاوہ جینیٹوریل سروسز، بہترین کیٹرنگ سروسز، وائی فائی کی سہولیات، تو یہ تمام نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ پرائیویٹ پارٹنرز ہمارے ساتھ لے کے آتے ہیں. تو پرائیویٹ اور پبلک کے اشتراک سے جو نیٹ بینیفیشری ہوتا ہے وہ آپ کا مسافر ہوتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ان گاڑیوں میں جس میں عوام ایکسپریس، ملت، کراکرم، میاں والی اور نارووال ایکسپریس شامل ہیں تو یہاں پہ لوگوں کو بہتر سہولیات ملیں گی اور گاڑیوں کا جو اوور آل جو کانفیڈنس لیول ہے پیسنجر کا وہ پاکستان ریلوے پہ مزید امپروو ہوگا انشاءاللہ. صحیح. اچھا سر، آپ نے ہر چیز کو اچھے سے ایکسپلین کیا. ایک پوائنٹ مجھے بتائیے گا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے آؤٹ سورسنگ کی ہے، ان کا رسپانس ابھی تک کیسا ہے اور اس میں کس طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں پیسنجرز کو، اور ابھی جو آپ نے یہ آؤٹ سورسنگ کی ہے اس کی مطلب جس طرح سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اس میں آپ کو منافع تو ہو ہی رہا تھا لیکن اس کو اچانک سے ضرورت کیوں پڑی؟ کیا یہ پلاننگ پہلے سے تھی؟ جی بالکل. یہ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو گورنمنٹ کا مین فوکس ہے فیڈرل گورنمنٹ لیول کا وہ یہ ہے کہ جو بزنسز ہیں وہ پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تحت چلائے جائیں کیونکہ بیسیکلی جو گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ ایز اے ریگولیٹر کا ہوتا ہے.
جو بزنسز کی اپرچونٹیز ہیں وہ دیٹ شوڈ بی ڈن اینڈ شیئرڈ ود دی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے تحت آپ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہمارا جو بزنس پارٹنر ہوں گے وہ اس گاڑی کے اندر جو سفری سہولیات ہیں وہ ذمہ داری ان کی ہوگی، وہ ریونیو کلیکٹ کریں گے اور شیئرنگ بیسس کے اوپر پاکستان ریلوے کو ایک کمیٹڈ جو ریونیو ہے آن دا ویکلی بیسس وہ کلیکٹ کر کے دیں گے۔ ایسے میں وہ پاکستان ریلوے کا جو مسافر ہے اس کو یقین دہانی کرائیں گے کہ وہ ان کے ساتھ بہترین سفری سہولیات، اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے یہ چل رہا ہے ماڈل، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ ماڈل ہمارا ریلوے میں کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اس میں اس وقت جو ہماری جو میجر ٹرین جو اس ماڈل کے تحت چل رہی ہے وہ شالیمار ایکسپریس ہے، جو کہ ہمارے ایک بزنس پارٹنرز جو ہیں اس کو لاہور اور کراچی کے درمیان چلا رہے ہیں، اور اس کا فیڈ بیک بہت پازیٹیو اور بہت اچھا ہے۔ اس میں بہترین ڈائننگ کار، سفری سہولیات اور صفائی کے معاملات اور اس کی پنکچوالٹی کے حوالے سے وہ گاڑی کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت پازیٹیو اور بہت اچھا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی جو یہ 5 گاڑیاں ہیں جب یہ بھی ہم اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے سپورٹ کریں گے تو اس میں بھی جو پیسنجر فیڈ بیک آئے گا وہ اسی طرح بہت اچھا ہوگا۔ اچھا سپرا صاحب، یہ جو 5 گاڑی یہ بڑی پاپولر گاڑیاں تھی، عوام ایکسپریس، ملت ایکسپریس، کاراکوم ایکسپریس، مطلب کہ یہ کافی عرصے سے عوام ان کو یوز بھی کر رہی تھی، ہم ان کا نام بھی سنتے ہیں، ہر شخص نے اس پہ ٹریول بھی کیا ہوا ہے۔ سو ایک طرف آپ نے 11.25 ارب روپے میں ان کو پرائیویٹ اداروں کے انڈر کیا ہے، دوسری طرف آپ 8 ارب روپے کما رہے تھے، تو اب یہ سالانہ بنیادوں پہ آپ کو اتنی آمدن ہوگی 11.25 ارب کی، اور اس میں کچھ اتار چڑھاؤ بھی ہو سکتا ہے، کس طرح کے معاملات ہوں گے؟ اور پھر اسپیشلی جو کرائے ہیں، کیونکہ لوگ ریلوے کو اس وجہ سے بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کرائے وہ کنٹرول پہ رکھے گا، یہاں پہ جو کرائے ہیں ان کے نرخ کون طے کرے گا، پرائیویٹ ادارے یا پھر گورنمنٹ؟ نہیں، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس میں گزارش ایسے ہے کہ جو اس کے جو کرایوں کا تعین ہے یہ ایک کمیٹڈ کرائے کے ساتھ ان لوگوں نے یہ گاڑی جو ہے پاکستان ریلوے کے ساتھ اشتراک میں حاصل کی ہے۔ ان کا جو رول ہوگا پرائیویٹ پارٹنر کا وہ اس کی کمرشل مینجمنٹ تک ہوگا، اس کی جو سیفٹی ہے، جو گاڑی کا جو آپریشن ہے وہ دیٹ ول بی ڈن بائی پاکستان ریلویز۔ ہمارا جو اس میں اس پی 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 موڈ میں بنیادی طور پہ جو اس کا میکانزم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی ریونیو کلیکشن کرتے ہیں، اور اس ریونیو کلیکشن میں ایک انڈر دی کنٹریکچوئل آبلیگیشن وہ 7 ڈے کے سائیکل کے اوپر پاکستان ریلویز کو وہ جو ایڈوانس جو کرایہ ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو شفافیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے پبلک آکشن کے ذریعے، چونکہ ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے تحت گاڑی کو چلائیں گے، اور جب وہ اس گاڑی کو لیتے ہیں تو وہ اپنا اس کے اندر ویلیو ایڈ کرتے ہیں، گاڑی کی سیٹس کے حوالے سے، گاڑی کی بیڈنگ کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے۔ جب وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو مسافر کا لامحالہ اعتماد حاصل کرتے ہیں، اور مسافر کا جو فٹ فال ہے وہ بڑھتا ہے، اس سے ان کا ریونیو بڑھتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ وہ جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، جس کرائے کے اوپر بھی وہ گاڑی لی گئی ہوتی ہے جو کہ لاک ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ پاکستان ریلوے کو وہ جو کرایہ ہے وہ ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن نیٹ بینیفیشری، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اس میں جو گین ہوتا ہے وہ مسافر کا ہوتا ہے کہ مسافر کو بہتر سفری سہولیات انڈر دی پرائیویٹ پارٹنرشپ اس وینچر کے تحت ملتی رہتی ہے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ طارق انور سپرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے تھے اس حوالے جو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے چلائی جائیں گی ٹرینز، اس میں بہتر سفری سہولیات مہیا کی جائیں گی مسافروں کو۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔